امام معرفت یوسف جمال صادق المقال امام المسلمین سیدنا امام جعفر الصادق علیہ السلام، جن ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنے علم و عمل، تقوی و طہارت اور سیرت و اخلاق سے ایک دنیا کو منور کیا، ان میں ایک درخشاں و تاباں اسم گرامی سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کا بھی ہے۔ آپ کا کچھ سلسلہ نسب اس طرح ہے: سیدنا جعفر صادق بن سیدنا محمد باقر بن سیدنا علی زین العابدین بن سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہم۔ صداقت شعاری کی وجہ سے آپ کا لقب صادق مشہور ہے۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل تھی۔ والدہ ماجدہ کا نام سیدہ فروہ رضی اللہ عنہا ہے، جو کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی۔ گویا کہ آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے حسینی سید ہیں اور والدہ ماجدہ کی طرف سے صدیقی ہیں۔ آپ کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 83 ہجری پیر کے روز مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ نے اپنے والد گرامی سیدنا امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کے علاوہ اس عہد کے جید و ممتاز وارثان علوم نبویہ سے علمی روحانی استفادہ کیا۔ آل رسول علیہم السلام اور اولاد علی المرتضیٰ علیہ السلام ہونے کی وجہ سے آپ کو شرف تابعیت بھی حاصل ہے۔ چنانچہ آپ کو دو عظیم المرتبت صحابہ اکرام سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی زیارت کا شرف حاصل ہے۔ آپ زہد و تقوی، علم و فضل جیسے اعلیٰ اوصاف کے مالک اور ظاہری و باطنی علوم کے جامع تھے۔ آپ قیام اللیل اور صائم النہار کے مالک تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں ایک عرصہ تک آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دیتا رہا۔ میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز میں مصروف ہوتے، یا تلاوت کلام الہی میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے۔ آپ کو عفو و درگزر جیسا وصف جمیل اپنے آباء و اجداد علیہم السلام سے وراثت میں ملا تھا، بلکہ اس وصف میں بھی اپنے نانا جان نبی کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عکس جمیل اور مظہر کامل دکھائی دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا، مگر پانی ہاتھ پر گرنے کے بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، بلکہ اپنے آباء و اجداد علیہم السلام کی طرح اسے معاف کر دیا اور شفقت فرماتے ہوئے اسے آزاد بھی کر دیا۔ سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الآرات تصنیف کشف المعجوب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس وقت ساری مخلوق پر علمی، روحانی اور نسبی فضیلت حاصل ہے اور آپ پر سب کو نصیحت فرمانا واجب ہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو سلیمان، میں ہمیشہ اس بات سے خائف رہتا ہوں کہ کل قیامت میرے جد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر میری گرفت نہ فرمائیں کہ تم نے میری اتباع کا حق ادا نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب صحیح سے ہے، نہ نسب صحیح سے ہے اور نہ نسب قوی سے، بلکہ پیروی کرنے ہی سے متعلق ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ رو کر عرض کرنے لگے، اے بار الہ، جس شخص کے خمیر نور نبوت ہو اور جس کی طبع نشو و نما اپنے جد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے برہان حجت کے اصول سے ہے، جس کے مادر معظمہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، وہی جب بذات خود اس حیرانی و پریشانی میں ہیں تو داؤد طائی کس گنتی و شمار میں ہے، وہ زہد پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہے؟
سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کے عظمت و فضیلت اور کرم و احسان سے کتب تاریخ کے کئی ابواب مزین ہیں۔ ہمیشہ دنیا نے آپ علیہ السلام کے علوم و معارف، حلقہ تدریس اور دعوت و ارشاد میں یکتا اور ممتاز ہونے کی گواہی دی۔ آپ علیہ السلام کے آستانہ مقدسہ کو ایک بہت بڑی جامعہ کا درجہ حاصل تھا، جہاں ہر وقت حکماء، فضلاء، فلاسفہ، اہل علم کا ہجوم رہتا۔ متعدد علوم و فنون آپ علیہ السلام سے منسوب ہیں۔ آپ علیہ السلام کے افکار عالیہ سے ایک جہاں روشن ہے۔ اہل علم روز قیامت تک آپ علیہ السلام کو بھلا نہیں پائیں گے۔ مختلف شعبہ حیات میں آپ کے شاگردوں کی تعداد کم از کم 4000 بتائی جاتی ہے۔ آپ کے حکیمانہ افکار، عالمانہ خطابات، عارفانہ اقوال سے ایک زمانہ مہکا ہوا ہے۔ آپ لطائف تفسیر اور اسرار تنزیل میں بے نظیر تھے۔ علامہ ذہبی نے آپ کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اہل بیت اطہار علیہم السلام میں سیدنا امام جعفر بن سیدنا محمد باقر علیہم السلام سے بڑھ کر کسی کو فقیہ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی نصیحت فرمائیں کیونکہ میرا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ فرمایا، اے ابو سلیمان، آپ زاہد زمانہ ہیں، آپ کو میری نصیحت کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت داؤد نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو سب پر فضیلت ہے، اسی لیے آپ پر واجب ہے کہ سب کو نصیحت کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سلیمان، مجھے ڈر ہے کہیں قیامت کے دن میرے جد بزرگوار علیہ السلام یوں فرما دیں کہ میرا حق مطابعت کیوں نہ ادا کیا۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بہت روئے اور بارگاہ الہی میں عرض کی، پروردگار، جس شخص کی سرشت نبوت کے آب و گل سے ہے اور جس کی طبیعت کی ترکیب آثار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی ہے اور جس کے جد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور جس کی مادر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، جب وہ ایسی حیرانی میں ہیں تو داؤد کس شمار میں ہے؟ آپ کی یہ کیفیت اپنی نفس کی خبرگیری پر مبنی تھی، کیونکہ یہ صفت اوصاف کمال سے متعلق ہے اور اسی صفت پر اللہ تعالیٰ کے تمام مقبول بندے ہیں، خواہ وہ انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم السلام ہوں یا اولیاء اللہ رحمہ اللہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب دکھا دیتا۔ جو بندہ بارگاہ سمدیت میں تواضع و بندگی سے سر جھکاتا ہے، اللہ اسے دونوں جہاں میں سر بلند رکھتا ہے۔ یہ عظیم فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نورانی کرنیں بکھیرتا اور دنیا کو اپنی روحانی علمی ضیاباشیوں سے منور کرتا۔ 15 شوال المکرم 148 ہجری کو آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور آپ کی تدفین جنت البقیع میں آپ کے دادا جان سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد گرامی سیدنا محمد باقر علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کے پاس ہوئی۔